اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما یعملون۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی ان آیات میں بنو اسرائیل کی غلطیوں اور انہوں نے میثاق خداوندی کی کس طرح مخالفت کی اور کس طرح اس سے روگردانی کی اعراض کیا، اس کا اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے۔ کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و میثاق لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ آیت نمبر 63 میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور 63 کے بعد یہ آیت نمبر 93 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو دہرا رہا ہے ایک دوسرے سیاق و سباق میں، اور کہہ رہا ہے وہاں ہے خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یہاں ہے واسمعوا، وہاں اذکروا کے بجائے واسمعوا ہے۔ تو آیت نمبر 63 میں گویا فاذکروا اے فاحفظوا، حفظ اور ذکر کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر کہا واسمعوا یعنی اس کو سنو اور مانو ہے۔ یہ سمع و طاعت، یہ سمع سے مراد یہ صرف لغوی معنی میں کان سے سن لینا نہیں مراد ہے، بلکہ اس طرح سننا کہ انسان اس کو مانے، اس کی اطاعت کرے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جو طور پہاڑی کے اٹھائے جانے کا واقعہ ہے، تو ان کی مسلسل شرارتوں اور مخالفتوں اور میثاق خداوندی کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایسے معاہدہ لیا تاکہ یہ میثاق کی مخالفت سے گھبرائیں کہ طور پہاڑ کو اس انداز میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا کہ جس سے ان کے اندر ایک طرح سے لرزہ اور خوف پیدا ہو جائے کہ دیکھو جس اللہ سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بہت ہی لامحدود ہے، اور وہ جب چاہے اس پہاڑ کے نیچے ہم کو ختم کر دے، پہاڑ ہم پر گرا دے۔ تو اس طرح کوئی شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ جس سے بنو اسرائیل کو ایک تو وہ واقعہ یاد رہے، وہ میثاق یاد رہے، شریعت موسوی اور تورات پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے معاہدہ لیا وہ یاد کریں اور اس کو بجا لائیں۔ لیکن کہا کہ اور یہ اس لیے لیا تھا تاکہ بھئی اس سے پہلے والی آیت میں کہا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس کو یاد رکھو
اس عہد و میثاق کی حفاظت کرو، اور اگر عہد و میثاق کی حفاظت کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو کچھ فائدہ نقصان ہوگا تم کو ہوگا، اگر نہیں برتو گے، نہیں مانو گے، نقصان تمہارا ہوگا، اور مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، تاکہ تم ایک متقی، شریف اور نیک انسان کی سی زندگی گزارو۔ اور یہاں کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا قالوا سمعنا وعصینا، قالوا سمعنا وعصینا، کہا ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی مخالفت کی۔ تو زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کان سے ضرور سن لیا ہے، لیکن یہ سننا جذبہ اطاعت سے سننا نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو ہم نے سن لیا، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ سن کر کے ہم اس پر عمل بھی کریں، بلکہ کہا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل، تو جو حکم دیا گیا تھا وہ سماع طاعہ اور سماع قبول، یعنی حکم دیا گیا تھا کہ اسمعوا، یعنی اسمعوا للطاعۃ والقبول، یعنی ماننے اور قبول کرنے کے لیے اسے سنو۔ لیکن ان لوگوں نے جیسے، تو سماع قبول جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہاں سمع سے وہ سماع حسی نہیں صرف مراد ہے، بلکہ ای قبل و اجاب، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، سمع کے معنی ہاں قبول کیا۔ کہا واشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں بظاہر ترجمہ ہوگا کہ بچھڑا پلا دیا گیا، ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی۔ علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی مشہور شعراء آفاق تفسیر المنار میں لکھا ہے کہ اشراب الشیء مخالطتہ ایاہ وامتزاجہ بہ، کہا کسی چیز کو پلانا، یہ دراصل مخالطہ اور امتزاج کے معنی میں ہے، یعنی اس میں ملا دینا۔ کأن الشیء المحبوب، کہا یہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے بیاض مشرب بحمرہ، بیاض مشرب بحمرہ، یعنی سفیدی جو سرخی میں ملائی ہوئی ہے، یا کہا جاتا ہے، یا یہ کأن الشیء المحبوب شراب یصاب، گویا کہ کوئی محبوب چیز ہے اور اس کی حیثیت ایسے شراب کی ہے جو بہت خوشگوار ہے، ایسے شراب کی ہے، ایسے پی جانے والی چیز کی ہے جو بہت خوشگوار ہو اور دل اور دماغ کو اسے سرور ملے۔ فَهُوَ يَسْرِي فِي قَلْبِ الْمُحِبِّ وَيُمَازِجُهُ، اور پھر وہ شراب محبت کرنے والے کے دل میں سرایت کر جاتی ہے اور اس سے گھل مل جاتی ہے۔ کما یسر الشراب العذب البارد فی لحاتہ، جیسے ٹھنڈا مشروب ہو، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ہو، انسان کے حلق میں جا کر کے سرایت کر جائے۔ علامہ شوکانی نے کہا کہ اس میں بڑی تشبیہ ہے اور بڑی بلیغ تشبیہ ہے، یعنی وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کا مطلب اے جُعِلَتْ قُلُوبُهُمْ لِتَمَكُّنِ حُبِّ الْعِجْلِ مِنْهَا، چونکہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں پر میں ایسی گھس گئی تھی، ایسی رچ بس گئی تھی کہ گویا کہ ان کے دلوں نے اس کی محبت کو پی لیا تھا۔ آدمی کوئی چیز پی لیتا ہے تو وہ چیز سرایت کر جاتی ہے، اور یہاں عقل کے بجائے شرب کی تعبیر قرآن مجید نے استعمال کی، عقل کے بجائے شرب کی تعبیر اختیار کی، لأن شرب الماء يتغلغل فی الاعضاء، اس ناطے کہ آدمی پانی پیتا ہے تو پانی جسم کے مختلف حصوں میں سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر خوب جذب ہو جاتا ہے۔
اس کے بالمقابل کھانا ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل وہ جذب ہو جائے، کھانے کے بالمقابل میں پانی جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اس ناطے بچھڑے کی محبت اور بچھڑے کی عبادت کی جو محبت بنو اسرائیل کے اندر تھی، چونکہ وہ محبت بڑی غیر معمولی تھی اور اس کے ایسے رسیہ ہو گئے تھے، ایسے عادی ہو گئے تھے اور ایسی لت ان کو پڑ گئی تھی کہ وہ لت چھوٹنے والی نہیں تھی۔ سنت قرآن مجید نے اس کے لیے اشربوا فی قلوبہم العجل کہا۔ اس کے بعد کہا کہ قل بئس ما یأمرکم بہ، اور کیوں ایسا ہوا؟ کہا بے کفرہم، بے یہاں سببیہ ہے، یعنی انہوں نے جو کفر کی روش اختیار کی ہے، گویا کہ اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کے کفر اور ان کی بغاوت کی سزا انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے۔ تو اس کی ایک سزا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی محبت یا بچھڑے کی بندگی کی محبت ان کے دلوں میں بالکل رچا بسا دیا ہے اور اس سے یہ نجات نہیں پا رہے ہیں۔ کہا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم صادقین، کہا اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان، اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں اور ہم تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو تمہارا ایمان کتنا خراب ہے۔ جن چیزوں کا حکم تمہارا ایمان دے رہا ہے وہ کتنی خراب چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف بچھڑے کی پرستش کرتے ہو، انبیاء کو قتل کرتے ہو اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ تو کہا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارا ایمان کتنی غلط باتوں کا اور کتنی گندی چیزوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، اور اس طرح رچ بس گئی ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کر لیا ہے اور آخرت کی زندگی کو نظر انداز کر کے اس طرح زندگی گزاریں جیسے کہ یہ صرف دنیا، اور دنیا کی محبت ایسی ان کے دلوں میں رچ بس گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کتنی لمبی عمر اور کتنی لمبی زندگی ان کو مل جائے تاکہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ وہ مزے کر لے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارا یہ دعویٰ سچ ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے اور جنت کے ٹھیکیدار تم ہی ہو۔ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا ونصارا، جنت میں اگر جائیں گے تو یہودی جائیں گے یا نصارہ جائیں گے۔ نصارہ کہتے تھے ہم جنت کے ٹھیکیدار اور یہود کہتے تھے ہم جنت کے ٹھیکیدار۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر واقعی اور دنیا کو چھوڑ کر کے صرف تم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہو اور آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی تمہارے لیے ہے، تو الدار الاخرہ اے ثواب الدار الاخرہ، ثواب دار آخرت کا جو اجر و ثواب ہے جنت کی شکل میں، وہ تمہاری گویا کہ اجارہ داری اس پر ہے۔ تو کہا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اپنے اس تم دعوے میں سچے ہو کہ جنت کے وارث تم ہی ہو تو پھر ذرا تم موت کی تمنا کر کے موت کی آرزو کر کے ذرا دکھاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں سے کہ تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور معلوم ہے کہ شریعت محمدیہ میں موت کی تمنا کرنے سے روکا گیا ہے، موت کی تمنا کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کیسے حکم دے رہا ہے کہ کہو ان سے کہ وہ موت کی تمنا کریں، جبکہ شریعت محمدیہ میں یہ چیز ممنوع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو اس طرح کی بات موت کی تمنا اور آرزو کرنے کی کہی گئی ہے، یہ دراصل ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اور ان کے دعوے کو باطل ثابت کرنے کے لیے گویا ایک دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ یہ ہرگز موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں۔
یہ ہرگز موت کی تمنا کرنے والے نہیں، اس ناطے کہ یہ تو موت سے گھبراتے ہیں، اور یہ انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو اپنے لیے سب کچھ بنا رکھا ہے، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، لیکن جو ان کی روش ہے اور زندگی کا جو ان کا کاروبار ہے، اور جس طرح وہ اسلام وحی اور دین اور شریعت کے سلسلے میں جس طرح سے وہ استہزاء اور مذاق بنا رکھا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی کہا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ جمعہ میں ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو گویا کہ ان آیات میں آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور گویا کہ مباہلے کا چیلنج کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نصارہ کے ساتھ ایک بار مباہلہ ہوا تھا، تو ان کو بھی مباہلے کی دعوت دے کہ آؤ اور موت کی تمنا کریں، موت کی تمنا کریں۔ تو یہ دعو الی المباہلۃ والدعاء علی اکذب الطائفتین منہم او من المسلمین، گویا یہودیوں سے کہا گیا آؤ اور مباہلہ کر لیتے ہیں اور بددعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اس چیلنج کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنے حق میں موت اور ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس ناطے کہ جانتے تھے کہ اگر ہم مباہلے کے میدان میں آ گئے اور مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مباہلہ کر لیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں جو کاذب ہو، جو برسر باطل ہو، جو جھوٹا ہو، جو ناحق پہ ہو، وہ برسر حق گروہ کی زندگی میں ہلاک اور تباہ ہو جائے۔ تو انہیں یقین تھا کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو پھر ہماری تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس ناطے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور جو دین اور شریعت لائے ہیں وہ دین و شریعت یہ برحق اور اللہ کا دین ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی یہ شریعت ہے، لہٰذا اور یہ جو کچھ مخالفت کر رہے تھے وہ محض حسد اور بغض اور جلن میں کر رہے تھے، اور دنیا کے مفاد کو انہوں نے اپنی دنیا کی لیڈری کو، اپنی زعامت کو، اپنی سیادت کو، چاہے وہ مذہبی سیادت ہو یا ان کی سیاسی سیادت ہو، اس کو انہوں نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اپنی سیادت کے لیے، تو جان بوجھ کر کے مخالفت شروع کر دی۔ تو وہ جانتے تھے تو انہوں نے مباہلے کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ موت کی تمنا اور آرزو نہیں کر سکتے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے کالے کرتوت ہیں، ان کے سیاہ کارنامے ہیں، ان کی جو شرارتیں ہیں، یہ اپنے ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے مباہلے کی اس دعوت کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں اور شریروں سے باخبر ہے۔ ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، کہا زندگی کی کہ سب سے زیادہ حریص ہے اگر اس روئے زمین پر کوئی قوم ہے تو یہی قوم یہود ہے۔ ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، اے اللہ کے رسول، اے میرے رسول، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص اگر کسی قوم کو پائیں گے تو قوم یہود کو پائیں گے، یہاں تک کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ یہ دنیا کے حریص اور دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ عام کہا تھا احرص الناس، تو ناس میں مشرکین بھی تھے، لیکن خاص طور سے مشرکین کا تذکرہ کیا، چونکہ یہ اپنے کو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن ان کی بدباطنی کا حال یہ ہے کہ یہ مشرکوں اور کافروں جو اہل کتاب نہیں ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے، ان سے زیادہ یہ دنیا دار ہو گئے، اور دنیا کی محبت
ان یہودیوں کے ہاں ان مشرکوں اور کافروں کے بالمقابل بھی زیادہ ہو گئی. ومن الذین اشرکوا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، کہا ان میں کا ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، زحزحہ التنحیہ، زحزحہ کے معنی ہٹانا، دور کرنا. کہا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، کہا حالانکہ 1000 سال کی بھی عمر ان کو مل جائے تو عذاب ان سے ٹلنے والا نہیں ہے. لمبی عمر دے جانے سے ان کا عذاب ٹلے گا نہیں ہے، عذاب مؤخر ہو سکتا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جو اپنی عاقبت اور اپنا انجام اور اپنی آخرت تباہ کی ہے، اس عذاب سے لمبی عمر بچا نہیں سکتی. کہا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العالمین جو کچھ یہ کرتے ہیں، جتنی شرارتیں خفیہ کریں، اعلانیہ کریں، مجلس میں کریں، تنہائی میں کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے کریں یا بندوں کے حقوق کے تعلق سے کریں، ان کی جتنی شرارتیں ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، تورات کے ساتھ، یا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن مجید کے ساتھ ان کا جو سلوک ہے، ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو پھر ان کی خبر لے گا. تو یہ چند آیات تھیں جن کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے کی گئی. باقی باتیں انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.